پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس ملک میں ایک طرف حکمران اپنی سیاست کو داؤ پر لگانے اور ملک و عوام کو بحرانوں سے نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں، تو دوسری جانب آئی ایم ایف کو ہی اپنے آقا تسلیم کر رہے ہیں۔ اگر بات معیشت تک ہی رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن اب تابع داری میں تمام حدود پار کی جا رہی ہیں۔ مالیاتی ادارے نے حکم دیا، حکمرانوں نے نہ صرف عدلیہ میں بھیج دیا بلکہ چیف جسٹس سے ملاقات کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ عدالتی معاملات میں مداخلت ہے۔ حکومت ملکی خود مختاری کو ٹھوکر مار کر آئی ایم ایف کے آگے لیٹ رہی ہے۔ اگر قرض پر قرض ہی لیا جائے گا تو غلام ابن غلام ہی بننا پڑے گا۔ یہ آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کر عام عوام کا اتصال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی بار بار عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے۔ اس حکومت کو دعووں اور وعدوں سے آگے بڑھ کر کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اس بار خود قربانی دے کر عوام کی زندگی میں بدلاؤ لانا ہوگا۔ کیا اتحادی حکومت ایسا کچھ کر پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو پروگرام میں دعوت دی ہے، ان میں میری پہلے مہمان گرامی ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین صفدر علی خان صاحب، اور ہماری دوسری مہمان گرامی ویڈیو لنک پر ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، فیچر رائٹر حسنہ خٹک صاحبہ۔ ہم دونوں مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ پروگرام کا آغاز صفدر علی خان صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ صفدر علی خان صاحب، کیا غلام ابن غلام عوام کو آئی ایم ایف سے بھی نجات دلا پائیں گے؟ بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔ آپ کے اس تبصرے سے میں تھوڑا سا احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ پاکستان الحمدللہ ایک آزاد ملک ہے، آزاد قوم ہے، اور ہماری حکومتیں بھی الحمدللہ آزاد ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا اس وقت ملک نہیں ہے جو مقروض نہ ہو، یا اپنے سسٹم جو ہے یہ لین دین قرضے لینے بھی ہوتے ہیں، دینے بھی ہوتے ہیں، سسٹم اسی طرح ہی چلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے، اس سے زیادہ کسی اور ملک پر قرضے کا بوجھ اس وقت نہیں ہے۔ تو کیا امریکہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے یا کہ وہ محکوم ملک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی چونکہ معیشت جو ہے یہ کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے، چلے ہم ایک سیاسی کسی کو تنقید نہیں کرتے کہ کس کی وجہ سے ہوا، لیکن جنرلی ہمارے جو فیصلے ہیں معیشت کو چلانے کے لیے، ان میں چونکہ استحکام نہیں ہے۔ ہم آئے روز حکومتیں بدلتے ہیں، آئے روز ہمارے وزراء خزانہ بدل جاتے ہیں، آئے روز ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں وہ ہمارے ملکی مسائل کو ڈومینیٹ کر لیتے ہیں۔ اندرونی مسائل جو ہوتے ہیں یہ ملکی مسائل کے تابع ہونے چاہیے، لیکن ہم اپنے مفادات کے لیے اپنے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ہم گھر سے باہر لے آتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ڈیفالٹ ہوتا ہوتا بچا ہے۔ ایک ایسا موقع تھا کہ تمام دانشور یہ کہنے شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا کیوں ہوا، لیکن آپ اور میں بلکہ پوری قوم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایسے دن دیکھنے نصیب نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ملک پر اپنا فضل و کرم کرے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، اور پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ وقتی طور پہ تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ پاکستان نے شاید ہر چیز گروی رکھتی ہے۔ آئی ایم ایف کوئی چیز گروی نہیں رکھتی شاہ صاحب۔ آئی ایم ایف اپنے کچھ رول اینڈ ریگولیشن آپ کو دیتی ہے جن پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ مینجمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کا ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے
کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو بہتر نہ کریں اور آپ ترقی کر جائیں گے. آپ کو مالیاتی نظم و نسق جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے پاکستان نے کوشش کی ہے. انہوں نے جو اصول و ضوابط طے کیے ہیں پاکستان اس پہ عمل کر رہا ہے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ایس ایس بی جو ہیں ریزرو کے وہ بڑھ رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک کا جو شرح سود ہے وہ آپ کے سامنے 22 سے اب 12 پہ آ گئے. تو یہ اچیومنٹ ہے. باقی چیزیں بھی کئی گنوائی جا سکتی ہیں لیکن ایک بیسک ہوتی ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کس شرح سود سے چل رہا ہے. تو 10% شرح سود کا ایک سال میں کم ہو جانا اٹس اے بگ اچیومنٹ. آپ ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے حوصلہ افزائی کے لیے اور ایک جو اسٹرگل ہو رہی ہے اس کو توانائی دینے کے لیے ہمیں یہ پہلو بھی سامنے لانا ہوگا. لیکن آپ میں جی جی سوری ایک میں جی جی فرمائیے فرمائیے جی. ایک آپ کی بات سے میں بہت 100% متفق ہوں. وہ آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ کیا یہ ہمارے جو حکمران ہیں جو اصول و ضوابط یہ اپنی قوم پر نافذ کر رہے ہیں, ہم لوگوں پر, اپنی عوام پر, ہم جیسے سفید پوش لوگوں پر جو یہ اصول نافذ کرتے ہیں, کیا یہ خود پر بھی وہ اصول لاگو کرتے ہیں جس میں آپ کے میں ہم آواز ہوں. آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ تو یہ نہیں کر رہے. لہذا جب تک حکمران خود بطور مثال سامنے نہیں آئیں گے, نئی گاڑیاں, پروٹوکول, تنخواہوں کا بڑھنا اور دیگر جو ان کے اخراجات ہیں ان میں نمایاں اضافہ کیا ہے جو کہ انتہائی شرمناک ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, ہماری جو اس وقت اکانومی پہلے سے تو بہتر ہے, میں پھر یہ کہوں گا, لیکن بہرحال ابھی وہ انڈر گرو ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں, نہیں کوشش ہو رہی ہے. اچھا جس میں ہمیں حسنا, کسی حد تک کامیابی ملی ہے تو ان کو اپنا طرز زندگی جو ہے نا وہ بھی بدلنا ٹھیک ہے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ حسنا آواز خٹک صاحبہ, صفدر علی خان صاحب نے جہاں بہت زیادہ امید جگائی ہے وہاں جو ہے انہوں نے تنقید بھی کی ہے حکومت پہ, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس بے اختیار حکومت سے عوام نے تو کوئی ایسی امید نہیں ہے, عوام کو تو کوئی امید نہیں ہے, مگر مقتدرہ نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں, کیا ان کی امیدیں جو ہیں وہ برآئیں گی؟ دیکھیں صفدر علی خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے, میں اس میں اتفاق کرتی ہوں کہ کافی بہتری آئی ہے, ہمارے استحکام آیا ہے. ڈیفالٹ سے ہم تھوڑا سا جو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا تھا کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے, وہ شکر الحمدللہ ایسا کچھ نہ تھا نہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کیا, عوام کو چاہیے روٹی کپڑا اور مکان, روٹی سستی ہو ٹھیک ہے اور وہ سکون سے جی سکے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی تک سکون میں ہی نہیں ہے تو وہ کیا سوچیں گے. رہی بات مقتدرہ کی تو جو سوچ رہے ہوں گے تو ٹھیک سوچ رہے ہوں گے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے غلام ابن غلام ہیں, تو جناب ہماری آئی ایم ایف سے تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں بولا تھا کہ 1958 سے ہی ہم نے قرضے لینے شروع کیے ہیں آئی ایم ایف سے پاکستان نے. تو قرضے لینا تو کوئی بری بات نہیں ہے, قرضے لینا اور اس کو دینا یہ تو ہر ملکوں کا اصول چلتا رہا ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ معیشت پر لگے, عوام پر لگے تو زیادہ بہتر ہے, نہ کہ اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے. اچھا صفدر علی خان صاحب, یہ بات کوئی مانے نہ مانے مگر حکومت دعوے دار ہے کہ ملک ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن ہے, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو پھر عوام کیوں مایوس ہے, بے یقینی کا شکار کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے عوام کو, اپنے نوجوانوں کو, آپ دیکھیں ہم دنیا کی وہ خوش قسمت ترین قوم ہے, ہمارا ملک ہے جس میں بزرگوں سے زیادہ اس کے نوجوانوں کی تعداد ہے. جب آپ کے پاس اتنا فریش بلڈ ہو
اور آپ کے پاس ہیومن پاور جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہو، تو جب اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر مایوسی تو پھیلے گی نہیں. ایک سمپل سی بات ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک کی گروتھ جو ہے وہ 3%، 2%، 4% سے تو بڑی ہی نہیں ہے. تو پاپولیشن جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو جس ملک کی پاپولیشن بڑھ رہی ہو اور اس کی جو اکانومی کی گروتھ ہے وہ اس لیول پر نہ جاری ہو تو مایوسی آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک. اب جو چینج جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں یا جو میری رائے میں ایک پازیٹیوٹی کی طرف گامزن ہے چیز، وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی ایکسپورٹ پر توجہ دینی شروع کی ہے اور امپورٹ پہ ہم نے کچھ نہ کچھ قدم لگائے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تقریباً 1 سال سے کہ ہماری امپورٹس میں کافی حد تک کنٹرول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کا فلو کم ہوا اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کو 2-4 پیسے وہ بڑھتا ہے تو اسی کے ساتھ کو 2-4 پیسے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارا آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ کئی ارب کا قرضہ اس لیے بڑھ جاتا تھا کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا تھا. تو جس وجہ سے بیٹھے بٹھائے کئی ارب کا جو ہے قرضہ اس کا سود وہ ہم پہ بڑھ جاتا تھا کیونکہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی اس میں گروتھ آ جاتی تھی. تو اب یہ چیز کنٹرول ہوئی ہے. اس کے ثمرات جو ہیں وہ یقیناً ابھی ہم سب آپ کی طرح میں بھی ہم امید میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ ایک مناسب ہے. ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو بھی کسی حد تک آزاد کیا ہے کہ وہ اس وقت مارکیٹ میں اپنے تئیں کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ بالکل کنٹرول تھا، حکومت کی نگرانی میں تھا. حکومت جس طرح چاہتی تھی اس کو استعمال کرتی تھی. یہ اب آئی ایم ایف کے بھی پریشر کی وجہ سے کچھ شاید ہم نے اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا شروع کیا ہے. اب ہم نے مارکیٹ کے مطابق اپنے اسٹیٹ بینک کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں آپ جو شرح سود کم ہوئی ہے اس سے یقیناً جو ہماری معاشی سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. تو اگر یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے اسے کم از کم 8.5-9 پہ آنا چاہیے. اگر ہمارا جو شرط ہے یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی تو اس کے پھر آپ بہت تیزی سے ثمرات جو ہیں عوام تک پہنچتے. اچھا حسنہ خڑک صاحبہ، ایک دفعہ پھر جو ہے صفدر صاحب نے امید جگائی ہے، ایک دفعہ پھر سب اچھا ہے کی آواز لگائی ہے. لیکن اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نئے الیکشن کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے. کیا نئے انتخابات سے حالات بدل جائیں گے؟ عوام کے فیصلے مان لیے جائیں گے؟ آپ سمجھتی ہیں؟ آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں. عوام بھی چاہتے ہیں ہمارا فیصلہ مانا جائے اور اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ انہیں حق رائے دہی دے کے یہ دیکھ لیا جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. میں آپ کو پہلے بولتی ہوں کہ عوام چاہتی ہے کہ انہیں آرام سے روزگار ملے، گھر میں سکون ہو، مہنگائی نہ ہو. عوام الیکشن نہیں چاہتی. جو بھی آئے حکومت وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو روزگار ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے اور ایک اچھی زندگی گزرے جو ہے مہنگائی سے دور ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ رہی بات اپوزیشن کی، تو اپوزیشن میں بھی صرف اور صرف تحریک انصاف ہے. اپوزیشن میں اگر کوئی حکومت آتی ہے تو صرف اس کا یہی نعرہ ہوتا ہے وہ حکومت کی غلطیوں کو نہیں سدھارتی ہے. لیکن حسنہ صاحبہ آپ مولانا فضل الرحمان کو کیوں بھول جاتی ہیں؟ وہ بھی اپوزیشن میں ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں بھول جاتی ہیں؟ وہ بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ بھی. کوئی بھی
بھی پارٹی آتی ہے اپوزیشن کے اندر تو وہ صرف اور صرف الیکشن کے ہی سوالات کرتی ہے اور کہتے ہیں ہمارے جو ہیں سیٹیں ہماری گئی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اپوزیشن کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو. ٹھیک ہے، یہ تو اپوزیشن کا پہلا گناہ ہوتا ہے. کبھی بھی انہوں نے جو ہے نا کبھی استحکام کی باتیں نہیں کری، کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ عوام اگر ہم مل جل کر عوام کے بارے میں سوچیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ وہ صرف اپنی سیٹوں کی جنگ کی لڑائی کرنے کے لیے ایوانوں میں آتے ہیں، شور اور ہلم گلا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ آخر عوام کو کیا چاہیے. مجھے صرف ٹھوس اسی بات پر رہتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ صرف اپنی سیٹ کے لیے آوازیں اٹھا رہا ہوتا ہے. ایون تو اپوزیشن اپنی سیٹوں کو دے کر اپنے قائد کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنا اور ساری سہولتیں لے رہے ہیں، اپنی قائد کی سہولت نہیں دیکھ رہے ہیں. تو چھوڑ دیجیے، اس بات پر چل رہا ہے سب کچھ، چاہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، اپنے مفاد پر چل رہے ہیں لوگ. اچھا صفدر علی خان صاحب، حسنہ خٹک صاحبہ کہتی ہیں کہ ہر دور اقتدار میں جب بھی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں آئے یا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں جائے تو ان کے اس کے جو ان کی بات میں جو ہے وہ تضاد آ جاتا ہے، اور پھر جب یہ جو بھی حکومت میں آتا ہے تو وہ کیا کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ مائنس پلس کرے اپنے مخالف کو. یہ مائنس پلس کا جو کھیل ہے کب تک ایسے ہی جاری رہے گا، اور یہ جو ایک دوسرے کو جب تک قبول نہیں کریں گے یہ کب کیسے اس طرح آگے بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب، یہ ایک بیسک سوال ہے جو حسنہ صاحبہ نے اٹھایا ہے، اور ہماری ساری سیاست جو ہے اسی کے ہی گرد گھومتی رہی ہے اور گھوم رہی ہے. جمہوریت اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. جمہوریت یہ کبھی سبق ہی نہیں پڑھاتی، اور جمہوریت میں کبھی اس طرح کا جو سوال ہے وہ اٹھا ہی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے ملک میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے. جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی جمہوری لوگ ہیں، یا ہم میں وہ ویژن ہے جو ایک جمہوریت کا تقاضا ہوتا ہے. اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ دوسرے کے لیے بھی گنجائش رکھی جائے. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی اپوزیشن ہے وہ ایک شیڈو گورنمنٹ بناتی ہے صاحب، اور وہ پوری مکمل تیاری میں ہوتے ہیں کہ ہم نے حکومت آئندہ سنبھالنی ہے. لیکن پاکستان میں جو آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو اب سدا کے لیے آ گیا ہوں اور میری کرسی بہت مضبوط ہے اور میں ایک پیج پر ہوں، اور ہر حکومت سمجھتی ہے میں ایک پیج پر ہوں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسرے دن وہ پیج ہل گیا جو ہے وہ گرفتار جی، اور وہ اب کسی نہ کسی جیل میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بدقسمتی کے گیمیں ہیں، لیکن شاید اب کچھ تبدیلی آ جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنا ٹینیور پورا کرے، اور جو ان کا مینیفیسٹو ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، ترقیاتی جو کام ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. پاکستان میں اس وقت صحت، ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن اور ہاؤسنگ کے پرابلمز جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. ہر شخص ان کی وجہ سے پریشان ہے. ایون اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. سرکاری اسپتال میں جائے تو وہاں جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ اسپتال میں چلا جاتا ہے تو جیب نہیں ہے، تو جائے کدھر. سر ہماری حکومتیں جو ہیں وہ چلتے تسلسل کو روکتی ہیں، وہ صحت کارڈ کو بند کر دیتی ہیں نا جی، ورنہ عوام کو تو آسانیاں تھیں. نہیں ایسی نہیں بات. جب تک آپ کسی حکومت کو اس کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیں گے، اس کو اپنا کام پورا نہیں کرنا دیں گے، اس کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، آپ اس سے کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں. اچھا حسنہ خٹک صاحبہ، یہ حکومت اور اپوزیشن میں محاذرائی کا کھیل تماشا جو ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن اس میں عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئے ہیں. عوام کو بقول آپ کے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے.
کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھ حکومت اور اپوزیشن کی طرف رہے ہیں. کیا یہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی حالت زار پر بھی کبھی ترس کھائیں گے اور عوام کو اس عذاب سے، مہنگائی سے کہ نجات دلا پائیں گے؟ جی حسنہ کھڑک صاحبہ، آپ بھی حکمرانوں اور اپوزیشن کے لیڈروں کی طرح مسکرا پڑی ہیں. کیا آپ مطلب ہے یہ سمجھتی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے؟ جی اب آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی، میں آپ کو صرف اتنی سی بات کر جی جی میں آپ کو صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں کہ جو اپنی حالت پر خود ترس نہیں کھاتی نا، اس پہ کوئی بھی ترس نہیں کھاتا. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ قوم جس دن بن جائے گی اس دن سارے ڈرامے ختم ہو جائیں گے. یہ تو ایک شو ہے جو شو کر رہی ہے بس، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. مسئلہ بھی یہی ہے کہ اتنی مہنگائی جو بھی آتا ہے ہمیشہ یہی رونا. ہم جب چھوٹے تھے تب بھی مہنگائی تھی، ہم بڑے ہو گئے تب بھی مہنگائی ہے. خدا جانے کب حالات ٹھیک ہوں گے اس ملک کے، خدا جانے کون سی حکومت اور اپوزیشن ایسی ہوگی جو دونوں مل بیٹھ کر صرف عوام کے لیے سوچیں گے. خدا جانے وہ کون سا وقت آئے گا، کون سی دنیا ہوگی، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. مجھے تو دور دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. یا جو بھی آ رہا ہے، جو بھی حکومت آ رہی ہے، جو بھی اپوزیشن آ رہی ہے، وہ صرف اپنے بارے میں نے کہا کہ مفاد کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے کہ بھئی ہماری کرسی ہے، وہ یہ لوٹے گرا دیے، وہ لوٹے لے لیے. ایک جو ہے وہ ہم نے کرکٹ کی وہ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے وکٹ گرا دی. یہ باتیں چل رہی ہوتی، جہاں یہ باتیں چل رہی ہوں، جب انسان کو وکٹ بنا دیا جائے، جہاں پر جو ہے وہ انسانوں کو یا عوام کے بارے میں کچھ نہ سوچا جائے، صرف یہ سوچا جائے کہ ہماری سیٹیں ماری گئی. بھائی چلو سیٹیں مار لی گئی ہیں، مان گئے، لیکن اب تو اللہ کا واسطہ ہے آپ اس وقت جو بھی حکومت آ رہی ہے اسے پورا اپنا ٹیلور پورا کر کے دے دو، تاکہ تم اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر عوام کے لیے سوچے تاکہ بہتری ہو. یہ تو آتے ہیں ایوان پر کام نہیں کرتے، شورم شورم شور کرتے ہیں. بچے بھی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اسکول آیا ہوا ہوتا ہے ادھر بھی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھے کہ اپنے ہی ملک کے کپڑے اتار کر باہر لٹکا دیے انہوں نے. اب مجھے یہ بتائیں یہاں پر یقین کون کرے گا؟ پہلے بھی کوئی نہیں کرتا تھا، اب تو بالکل بھی یقین نہیں کرتا پاکستانیوں پہ. یہ تو ہمارے ملک کی حالت ہو گئی. ناظرین، ہمیں جو ہے دونوں ہمارے مہمان گرامی جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں ہر دور حکومت میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، انہوں نے صرف اپنے مفادات کا خیال رکھا ہے. عوام کی جو ہے عوام کو کسی نے بھی اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے نہ ہی کر رہے ہیں. عوام ان سے بیزار ہیں، کوئی بھی چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ان سے بیزار ہیں. حکومت اور اپوزیشن جب تک عوام کی بیزاری کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کی بے یقینی کو یقین میں نہیں بدلیں گے، جب تک ان کی امید نہیں جگائیں گے، پاکستان جو ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اگر ہم نے پاکستان میں خوشحالی لانی ہے، ترقی لانی ہے اور آگے بڑھانا ہے تو عوام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا، عوام کی حمایت کو حاصل کرنا ہوگا، ورنہ ڈریے اس وقت سے کہ جب یہ عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.